الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ مزمل مکی صورت ہے اور اس کے اندر 20 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 73 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے. یہ صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی اور اس کا نزول کا زمانہ سورہ قلم کے بعد کا ہے. اس صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ رات بھر اللہ کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، اتنے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا، سوج جاتے. اور اس صورتحال کی بنا پر اس صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ رسالت کی عظیم ذمہ داریاں ہیں اور دن کو آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں اور رات کو جو ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. تو اس قیام کے اندر تھوڑا جو ہے آپ آرام بھی ضرور کر لیا کریں. شب کو اللہ کی عبادت تو ضرور کریں، مگر نصف یا اس سے کم رات یا 1/3 یا اس سے کچھ زیادہ، اور ساتھ ہی صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. ساتھ ہی صحابہ سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح رات کو تقسیم کر لیں، رات بھر عبادت میں نہ گزاریں، اور آخر میں نماز، زکوٰۃ، توبہ اور استغفار پر پیرا رہنے کی تلقین اور تاکید فرمائی گئی ہے. اس صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے. آپ کا تبتل یعنی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، اطاعت اور آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد اور مجاہدہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کا نام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے. مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری کی جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی اور آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر لپیٹ دو، زملونی زملونی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر کے لیٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جب ان آیات کا نزول ہوا تو فرمایا کہ اس وقت آپ چادر لے کر کے لیٹے ہوئے تھے تو اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. شروع میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی تھی کہ رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کریں. تہجد پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں
رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے اور مخلوق کو اپنے خالق سے راز و نیاز کا صحیح موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیتے تھے اور رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے، اور اس قیام کے اندر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک کے اندر ورم آ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو قم اللیل الا قلیلا، تو آدھی رات قیام کریں، نصفہ او انقص، یا آدھی سے بھی کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام فرمایا کہ روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام لیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا یقیناً ہم تجھ پر عن قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ بھاری بات سے مراد یہاں پر قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے، اور اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے کہ جس کا نفس علم و عرفان کی نور سے روشن ہو چکا ہو، اور باطن کی روشنی میں قیام لیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھیں۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور ان کی زبانیں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے بعد یہ صورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت وبال کے اندر پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو آپ قیام کر لیا کریں۔ اور دوسری تخفیف اس اعتبار سے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا گیا کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ بھی اسی طرح رات کو تقسیم کر لیں، ایک حصہ رات کا آرام کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، اور آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہوں پڑھیں، کیونکہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں اور کچھ فکر معاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، کچھ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے کی ہدایت ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔